اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم محتشم حاضرین ناظرین سامعین، خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ سورہ آل عمران اور چوتھا پارہ اس کا ہم پہلے ربوع کے کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے رہ گئے تھے، وہ ہم آپ دوستوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا ربوع جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آج 121 آیت پاک سے ہم خلاصہ مضامین کو شروع کر رہے ہیں۔ اس مقام پہ قرآن مجید دو غزوات کا ذکر کرتا ہے، یعنی غزوہ بدر کا بھی اور غزوہ احد کا بھی۔ دو غزوات کا یعنی دو جنگوں کا ذکر کرتا ہے، جو سب سے پہلے جنگیں جو ہیں وہ لڑی گئی۔ غزوہ بدر جو ہے قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے خاص مدد فرمائی۔ خاص مدد یہ فرمائی 124 اور 125 آیت پاک میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے 3000 ملائکہ جو ہیں، یا قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ہم نے 5000 ملائکہ جو ہیں مدد و نصرت کے لیے مومنوں کے اتارے، اور انہوں نے مومنوں کے ساتھ مل کے کفار کا مقابلہ کیا۔ اب یہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے، تو اس لیے حضرت اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، کہ بھئی اگر آپ آج بھی فضائے بدر پیدا کرتے ہیں تو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری پلاننگ، پوری پالیسی، پوری ترتیب اور جو کچھ میسر تھا، پوری طاقت جو ہے آپ نے لگائی تھی، اگر وہی اخلاص، وہی محبت، وہی للہیت اگر ہو تو آج بھی اللہ پاک مدد و نصرت کو آ سکتی ہیں۔ تو اسی طرح غزوہ احد، اس کے بعد غزوہ احد قرآن مجید ذکر کرتا ہے، لیکن غزوہ احد کو بیان کرنے سے پہلے جو ایک بات قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کامیابی جب کہیں پہ کلیش ہوتی ہے یا ٹکراؤ ہوتا ہے آپ کا، تو کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن مجید غزوہ احد سے پہلے جو چیز بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ خوشی اور جب خوش ہوں یا نقصان میں ہوں یا تنگ دست ہوں یا پریشان ہوں، تو دونوں صورتوں میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصوں پہ، اپنے رنجشوں پہ، اپنی عداوتوں پہ کنٹرول کرتے ہیں، یعنی اپنی تربیت کرتے ہیں اس طرح کہ ان کے اندر بڑے مقاصد کے لیے جو ہوتی ہے تیاری، وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، باقی جو ان کی ذات کے احساسات ہیں وہ ان پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسانی زندگی میں بڑے بڑے حادثات اس لیے پیش آتے ہیں کہ انسان اپنی احساسات پہ یا اپنی رنجشوں پر یا اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان نے اگر بڑے کام کرنے ہیں تو اسے اپنے غصے پر، اپنی رنجشوں پر، اپنی عداوتوں پہ کنٹرول کرنا ہے، تو وہ بڑے کام کر سکتا ہے۔ تو نہیں تو یہ چھوٹا سا جو پردہ ہوتا ہے یہ آپ کی آنکھوں پہ یا ہماری آنکھوں پہ پڑ جائے تو پھر سورج بھی نظر نہیں آتا، یعنی پھر حقیقت جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اگر جنہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ پھر اس پہ اصرار نہیں کرتے، غلطی پہ اصرار نہیں ہوتا بلکہ اعتراف ہوتا ہے، کیونکہ اعتراف سنورنے کا موقع دیتا ہے، آگے بڑھنے کا اور سنورنے کا موقع جو ہے انسان کو ملتا ہے۔ اگر وہ غلطی پہ
اصرار نہ کرے، اگر وہ ڈٹ جائے تو پھر غلطی جو ہے وہ اس کی زندگی میں ایک نئی راہ کھولتی ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو شخص اپنی غلطیوں پہ اصرار کرتا ہے یا اپنے گناہوں پہ اصرار کرتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہ کامیاب نہیں ہوتا، نہیں، نولی ما تولا، جس طرف وہ رخ موڑتا ہے اسے اس طرف ترقی مل جاتی ہے۔ ایک چور بھی بڑے آسان طریقے سے ترقی کر لیتا ہے، ایک ڈاکو بھی کر لیتا ہے، ایک بدمعاش بھی ترقی کر لیتا ہے۔ بات مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھی انسان سوچے کہ بھی اچھا جی وہ ڈاکو ہے وہ ترقی کر رہے، نولی ما تولا، جس طرف انسان مڑتا ہے بس اسی طرف اللہ اسے پھیر دیتے ہیں۔ پہلے اسے سمجھاتے ہیں، اس کے ساتھ یعنی اسے روکتے ہیں، اسے بتاتے ہیں، ان کے سامنے واضح چیزیں آتی ہیں، خیر و شر کا جو ایک احساس ہے اس کے اندر جاگتا ہے، لیکن وہ جب اسے نہیں پرواہ کرتا، پامال کر کے آگے گزر جاتا ہے تو نولی ما تولا، بس جیسے قرآن فرماتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ، بھئی جب وہ رکتا نہیں ہے، اپنے دل کو ٹیڑھا ہی رکھتا ہے وہ اور اس پہ اڑ جاتا ہے، اس ٹیڑھ پن پہ، تو ازاغ اللہ، اللہ بھی اسے ٹیڑھا کر دیتے۔ جب وہ گمراہی پہ ڈٹ جائے، اسے سمجھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، جب گمراہی پہ ڈٹ جائے تو اللہ بھی اسے گمراہی میں ہی ترقی دیتے ہیں۔ وہ پھر سمجھتا ہے کہ بھئی میری تو گمراہی کام آ گئی، میں نے تو دل کو ایسے کر لیا تھا لیکن میرا تو کام آ گیا۔ یہ دیکھیں وہ باقی جو ہے وہ تو ہدایت میں اتنی ترقی نہیں کر سکا، لیکن میں گمراہی میں دیکھیں کتنی طرح۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پھر ٹیڑھے پن کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان یہ نہ دیکھے کہ ترقی کتنی ہو رہی ہے، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل کی صورتحال کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، کیا اس میں اب بھی خیر و شر کی پہچان ہے، کیا غلطی کا اس میں آج بھی اعتراف ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ فرماتا ہے کہ غزوہ احد کا پھر ذکر کرتا ہے قرآن مجید، اور یہ بتاتا ہے کہ تکلیف ہر انسان کو آئے گی، مشکلات آئیں گی، لیکن جب انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے تو بڑے مقصد کے لیے انسان جو ہے وہ اپنی تکالیف کو برداشت کرتا ہے حوصلے سے اور صبر سے، اور اپنے خیر کے مقصد کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہیں نے تربیت رسول اللہ سے حاصل کی تھی، تو کیا مطلب ہے کہ وہ کمزوریوں سے پاک ہو گئے تھے؟ نہیں۔ غزوہ احد بتاتا ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ نے غزوہ احد میں ایک مقام تھا جہاں درہ تھا، یعنی جہاں سے راستہ تھا، تو وہاں پہ صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہماری فوج شکست ہو جائے، اسے پرندے نوچنے لگ جائیں تو بھی آپ نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، صحابہ سے فرمایا۔ لیکن جب ایک یوں سمجھیے کہ کفار میں کافر جو ہیں وہ بھاگنے لگے جب، تو اب وہ جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا، اس وقت مال غنیمت کے حوالے سے واضح احکامات نہیں آئے تھے، یعنی بعد میں تو واضح احکامات آ گئے کہ جتنا مال غنیمت ہوگا تو مال غنیمت ایک سائڈ پہ اکٹھا کیا جائے گا اور اس کا فیصلہ ریاست کرے گی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس حوالے سے حاکم تھے، تو وہ فرمائیں گے فیصلہ کہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ وہ بعد میں چونکہ احکامات آئے تو غزوہ احد میں چونکہ کفار کو شکست ہوگی، واضح شکست ہوئی، بھاگنے لگے وہ، تو جو کچھ جس کے ہاتھ آیا اس نے وہ سمیٹا، کیونکہ یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آ جائے گا وہ اس کا ہوگا۔ پہلے مال غنیمت کا اصول یہ تھا کہ جو ہاتھ میں آ جائے گا وہ اس کا ہوگا۔ اب جب درہ والوں نے دیکھا کہ بھی وہ لوگ تو لوٹ گئے، سب کچھ لے گئے، تو درہ والے جو ہیں ان کے جو سالار تھے، جو کمانڈر تھے، وہ روکتے رہ گئے، لیکن نہیں رکے صاحب، نہیں رکے۔ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ غزوہ احد میں یعنی پھر اس کے بعد، جب ایک الفاظ میں ذکر کرتا ہوں بعد میں، کہ پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ آئے تو سب نے اپنا اپنا سامان
جو ملا جس کو اس نے اپنا رکھا۔ تو اب کفار کی جو فوج شکست کھا گئی تھی واپس پلٹ کے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس درہ سے جب ہٹے سپاہی تو وہاں سے اس وقت حضرت خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے وہاں سے حملہ کیا۔ اب بڑے سے بڑا جری ہو، اگر اس کی پشت پہ حملہ کر دیا جائے تو گھبرا جائے گا۔ اب گھبرا گئے صحابہ جب پیچھے سے حملہ ہوا، تو پھر جس کا جس طرف، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی بھی چیز کو فیصلہ کن مرحلے میں لے جانے کے لیے، یقینی بات ہے کہ صحابہ کو ادھر بکھرا، کوئی ادھر بکھرا، کوئی ادھر گیا۔ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول اللہ پیچھے سے پکار رہے تھے لیکن بھگدڑ اتنی مچی ہوئی تھی کہ کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ اب کیا مطلب ہے کہ یعنی اب اگر دیکھیے ایک چیز ہے کہ قرآن نے کیوں ذکر کیا صحابہ کی؟ کیا اس لیے ذکر کیا کہ صحابہ پہ زبان تان دراز کی جائے؟ اس لیے نہیں ذکر کیا، اس لیے ذکر کیا کہ امت کو یہ بتایا کہ بہترین افراد بھی اگر صحیح ایک ترتیب نہ دے سکیں چیز کو تو اس طرح حادثہ ہو جاتا ہے۔ یعنی بہترین ذہن، بہترین تربیت، بہادر لوگ، مضبوط لوگ بھی اگر صحیح ترتیب نہ دے سکیں تو زندگی میں بڑے بڑے حادثات، قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ۔ تو اب قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، تکلیف کے بعد تکلیف ہے، غم کے بعد غم ہے۔ پھر اس کے بعد ایک نئی مصیبت جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ منافقین کہتے تھے کہ بھی ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ میدان جنگ میں نہ جاؤ، چونکہ صحابہ کرام کے رائے پر جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ اب باہر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، تو لیکن جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے یہ تھی کہ بھئی مدینہ پاک کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ انہیں ایک یہ چیز فیور کرتی تھی، کیونکہ اس سے جو ہے ان کی منافقت ظاہر نہیں ہوتی تھی، اس میں پوشیدہ نفاق تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مدینہ پاک میں ہو تاکہ ہمیں باہر نہ جانا پڑے، لیکن نوجوان پرجوش تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور آپ باہر۔ اب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی تم باہر نہ نکلو، تو نکلو گے تو اس طرح ہوگا، مرو گے تم، نکلو گے تو مرو گے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ کہا صحابہ سے، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تم گھروں میں بھی رہو نا، میدان میں نہ بھی نکلو، گھروں میں بھی رہو، جو موت کا وقت متعین ہے، موت نے ہر صورت میں تمہیں آ لینا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ احتیاط زندگی کے لیے بہتر ہے، مگر زندگی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے خود۔ جب تک اس نے نہیں آنا وہ محافظ ہے آپ کی، جب آنا ہے تو پھر اسے زندگی کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے زبان تان دراز کی، صحابہ کرام پہ توہین آمیز رویہ فرمایا، توحید آمیز رویہ اختیار کیا۔ قرآن مجید نے 160 آیت پاک میں فرمایا کہ ان ینصر اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ مسئلہ موت کا نہیں ہے، مسئلہ زندگی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان آیات سے ہم نے سیکھا کیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیے، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہاں پہ اس مقام پہ جب آتے ہیں تو وہ صحابہ پہ زبان تان دراز کرتے ہیں،
حالانکہ زبان تان کے لیے قرآن نے ذکر کیا ہے. یہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ بہترین تربیت کے باوجود بھی اگر نظم میں کہیں پہ خرابی آئے تو شکست ہو سکتی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے انسانوں کو بڑی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زندگی میں بڑی پلاننگ کے ساتھ دھیرے دھیرے چلنا پڑتا ہے. قرآن مجید یہ بتاتا ہے آخری آیات میں کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ اللہ کے پاس خوشی اور مسرت کے ساتھ ہیں، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، ہم پہ کیا کرم کیا ہے، اور کتنی عزت اور کتنا احترام ہمیں عطا کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ واپس پلٹ کے کسی انسان نے نہیں آنا، لیکن قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا تاکہ پڑھنے والے مومنین جو ہیں وہ یہ کہہ سکیں کہ یستبشرون بنعمت من اللہ، کہ اللہ کی نعمت پہ وہ بڑے خوش ہیں اور اللہ کے فضل پر بھی خوش ہیں. اور انہوں نے ایک فیصلہ کن بات کی کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جو ہیں وہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. 171 آیات تک ہم نے اس مختصر سے انداز میں خلاصہ بیان کیا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.